السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا درس نمبر 2، سیکنڈ یہ لیکچر ہے، جس کو آیا بر کا نام دیا گیا۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کا جامع تصور، نیکی کی حقیقت، نیکی کیا ہے، نیکی کا وہ تصور جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ بہت ہی جامع مقام ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، 177۔ حقیقت نیکی، حقیقت بر، حقیقت تقوی، جو بھی ہم چاہیں اس کو عنوان دے سکتے ہیں۔ ہر دور میں ہی قرآن الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے تمام ہی مسائل کو حل کرتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے، اسپیشلی ہر اس چیز کو جس کی ضرورت انسان کو ہے۔ لیکن بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے بعض مقامات پڑھ کر کہ آج کے دور کے لیے تو بالخصوص لگتا ہے کہ گویا قرآن حکیم کی یہ آیات نازل کی گئی ہوں۔ آج اگر اس وقت ایک جائزہ، میں اس پوری آیت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور انشاءاللہ بات مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن تمہیداً ایک جائزہ لے، ذرا اس وقت اپنے چاروں طرف اپنا معاشرہ دیکھیں۔ نیکی کا کیا تصور ہے، نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، نیک آدمی کون ہے؟ اب اس سوال کو، جو کہ بڑا سادہ سا سوال ہے، جواب دینے بیٹھے تو آپ کو کتنے ہی پرسپیکٹیوز ملیں گے، کتنے ہی زاویے، اینگلز ملیں گے، کتنے ہی لوگ اپنے اپنے حساب سے اس بات کو ڈسکرائب کریں گے۔ ارے بھائی اصل میں تو نیکی یہ ہے، اصل میں تو نیکی یہ ہے، اصل تو بات یہ ہے، اصل تو بات وہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسلام کو محض خوش اخلاقی سمجھتا ہے اور بس بھائی اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اصل اسلام تو یہ ہے، باقی تو سب کچھ چلتا ہے۔ کسی کے لیے اسلام نام ہے 5 وقت کی نماز کا، 5 نمازیں پڑھنی ایک دن میں، بس کافی ہو گیا، اس سے زیادہ اسلام اور کیا، کچھ بھی نہیں۔ ہاں رمضان آئے گا تو روزے بھی رکھ لیں گے، حج بھی کرائیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، دیٹس اٹ، بس۔ کسی کے لیے حلال کما لینا ہی ٹوٹل اسلام ہے، وہ کہتا ہے بھائی حلال کما رہا ہوں میں آج کے دور میں، اس فتنے کے دور میں کسب حلال کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ حرام سے بچ رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، بس ختم۔ اس سے زیادہ اسلام اور کیا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کسی کے لیے انسانوں کی خدمت کر لینا، خدمت خلق کا ایک تصور جو ہمارے ہاں ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اور تو کچھ نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ لوگوں کی، انسانوں کی کوئی خدمت میں، کوئی کسی امر میں، کسی فعل میں وہ انوالو ہیں، اور یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، لوگوں کے کچھ مسائل حل ہو جاتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں بس یہ ہے اسلام تو آیا صرف اس لیے تھا کہ انسانوں کی خدمت کا ایک نظام جو ہے کو بنا دیا جائے، دیٹس اٹ۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص، ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر سوچ اپنے اندر ایک تصور لے کے بیٹھا ہے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے، اور سب کے پاس اپنی اپنی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، میں نے یہ 3-4 آپ کو ڈومینز گنوائے، اب خدمت خلق کے حوالے سے کیا اسلام مطلب کیا اس بات کو ایڈریس نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود نہیں ہیں؟ انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کے کام آنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ مل جاتا ہے۔
تو یہ والا طبقہ وہ ساری حدیثیں لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ پہلو ذکر کیا گیا، باقی کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں یہ تو سیکنڈری ہے، اصل یہ ہے۔ جس کے لیے اخلاق سب کچھ ہے وہ والی حدیثیں لے کر بیٹھا ہوا ہے، جس کے لیے نماز سب کچھ ہے وہ والے احکامات لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ سب اپنے اپنے حساب سے اپنی مرضی کے احکامات لے کر بیٹھے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ سب کے پاس اپنا اپنا اسلام، اپنے اپنے جزیات۔ کیا ہی شاعر نے یہ منظر کشی کی ہے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ وہ مثال بڑی اچھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سے جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بستی میں چند نابینا لوگ رہتے تھے، انہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا ایک موقع پر ہاتھی منگایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھئی ہاتھی کو چھو کر دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اٹھے اور انہوں نے ہاتھی کو چھوا۔ اب ہوا یہ کہ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پورا کا مکمل ہاتھی جو ہے اس کو وہ ٹٹولتے آگے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اٹھ کر ایک دفعہ ایسے ہاتھ لگایا اور آ کر بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد ایک سے پوچھا گیا کہ بھئی بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی تو ایک لمبے پائپ کی طرح ہوتا ہے، گول لمبا پائپ ہے۔ یہ کیا بات؟ دوسرے نے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہاتھی تو ایک پردے کی طرح ہوتا ہے۔ تیسرا کہنے لگا تم دونوں بے وقوف ہو، ہاتھی ستون کی طرح ٹھوس ہوتا ہے، لمبا سیدھا۔ چوتھا کہنے لگا وہ تو ڈھول کی طرح ہوتا ہے، کیا ہو گیا؟ تو اگلے نے کہا کہ تم سب سٹیا گئے ہو، میں نے خود چھو کر دیکھا ہے، ہاتھی تو سانپ کی طرح، ایک رسی کی طرح لمبا ہوتا ہے۔ اب یہ کیا بات چل رہی ہے؟ یہ جب اٹھے اور انہوں نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا تو ایک کے ہاتھ میں ہاتھی کا سون آ گئی، تو اس کے لیے ہاتھی کیا ہے؟ ایک گول پائپ ہے۔ جس کا ہاتھ اس کی ٹانگ پہ لگا اس نے کہا کہ یہ تو ایک ستون ہے بڑا سخت۔ کس کا ہاتھ پیٹ پہ لگا اس نے کہا یہ تو ڈھول کی طرح پھولا بسا ایک۔ جس کا ہاتھ اس کے کان پہ لگا اس نے کہا یہ پردے کی طرح ہے۔ جس کا ہاتھ اس کی دم جس کے ہاتھ میں آ گئی اس نے کہا تو لمبی سی رسی ہے، پتلی سی، یہ ہاتھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ چاروں اپنی اپنی بات میں پوری طرح یقین کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے چھو کر دیکھا ہے۔ کوئی انہیں کہے کہ نہیں بھائی آپ غلط کہتے ہو تو وہ ماننے کو تیار نہیں۔ آج ہماری کچھ کم و بیش کیفیت ہے کہ جو اس طرح سے ہے۔ یہیں پر ایک اور تصور بھی لے لیں، انسان اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کو تخلیق فرمایا، اور انسان کے اندر ایک خاص کیفیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان میں ایک ارج ہے نیکی کی، اچھائی کی۔ اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ ہر انسان کے اندر نیکی کرنے یا نیکی کو اپنانے یا ایک کسی نہ کسی اچھی چیز کو اپنانے کا اندر سے ایک جذبہ ہے، اور یہ جذبہ کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہے، بہت سخت ہے۔ اگر انسان اس کو اوائڈ کرے تو وہ تباہ ہو جائے، ذہنی طور پہ بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ شیطان نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہر انسان کے اس جذبے کو اس طرح کا رنگ ڈالا ہے کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ دیکھیں برے کام کرنے والے بھی کسی نہ کسی نیکی کے تصور سے جڑے ہوتے ہیں۔ جیب کاٹنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مال برابر تقسیم ہوگا، ایمانداری سے تقسیم ہوگا، کسی کا حق نہیں مارنا۔ 4 لوگ تھے، چاروں میں برابر برابر آئے گا، کوئی زیادہ رکھے گا تو یہ غلط ہو، یعنی وہ جو پیچھے کر کے آئے ہیں اس کی ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے۔ اب یہاں بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل نیکی یہ ہے کہ یہ لوٹا ہوا مال آپس میں برابر برابر تقسیم کرو۔ کتنے ہی برے کام کرنے والے کیا کرتے ہیں جی، وہ کسی مخصوص دن پر ایک دیگ پکوا کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کوئی کسی مزار پہ چادر بھجوا دیتا ہے، پھول بھجوا دیتا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز کر لیتا ہے۔ کسی کو بہت شوق چڑھتا ہے، پریشانی اندر ہو رہی ہوتی ہے کہ بہت دن ہو گئے کوئی نیکی کا کام کیے ہوئے، تو وہ قوالی نائٹ ارینج کر لیتا ہے، بیٹھ کر وہ سر دھنتے ہیں، کہتے ہیں جی آج زبردست کام ہو گیا، جنت پکی ہو گئی۔ تو نیکی کا تصور ہر شخص کے اندر، دنیا کا ہر انسان پابند ہے، اندر سے بندھا ہوا ہے، لہذا کوئی نہ کوئی نیکی کا اس کو انر سیٹسفیکشن کے لیے اس کو سہارا چاہیے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کر لے آتا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اب بہرحال ہم تو بات ابھی اپنی کر رہے ہیں، تو اس نیکی کے تصور کو اطمینان دینے کے لیے ہر شخص کوئی نہ کوئی حصہ اپنا لے کر بیٹھا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں، میں نے تو ابھی 4-5 جو نام لیے، یہ تو بڑے اوتھینٹک، بڑے آفیشل حصے ہیں نا ہمارے دین کے، خوش اخلاقی ہو، کسب حلال ہو، نماز روزہ ہو، یا یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا یا خدمت خلق، یہ سب کچھ ہمارے دین کے حصے ہیں۔
کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن کا دین سے تعلق تو دور کی بات ہے بلکہ وہ دین کے خلاف ہیں، وہ بدعات ہیں، مشرکانہ توہام، نہ جانے کتنے کتنے اوہام ہیں، کیسے کیسی وہم پرستی کے اور کیسے کیسی چیزیں، لیکن وہ نیکی کے طور پر ہمارے یہاں رائج ہیں. کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے دین سے. نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا رمضان کا رکھا نہیں رکھا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، حرام بھی کھا رہا ہے خدا نہ خواستہ، لیکن یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ فلاں دن جو ہے نا وہ کھانا پکوا کے اور وہ بٹوانا ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے گویا نجات کا ذریعہ ہے. اس کو پتا ہے کہ بس یہ کام کروں گا میں اور قیامت کے دن ویلکم ہوگا میرا، تو وہ کہے گا جی تو نے فلاں تاریخ کو یہ کھانا پکوا کے کھلایا تھا لہٰذا تیری نجات پکی ہو گئی، زبردست کام ہو گیا. تو ہر شخص اپنے حساب سے اس مٹکے کو بھر کے بیٹھا ہے جو اس کے تصور ہے نیکی کا، کچھ نہ کچھ اس میں ڈال رکھا ہے اس نے. اور بدقسمتی یہ ہے، بدقسمتی کہ وہ جزوی تصور، پارشل جو کانسیپٹ ہے، جس نے تباہ کیا ہے پوری امت کو. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے بے شک. تو کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. مطلب یہ کہ جو پارشل جزوی اسلام پہ عمل کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو کسی، اللہ نے اگر مثال کے طور پر، میں آپ کو سادہ سی مثال دے رہا ہوں، دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. ایک آدمی کہے کہ بھائی میں 2 نمازیں پڑھوں گا، فجر اور مغرب، ٹھیک ہے بھائی، اور رج کے پڑھوں گا، بڑا زبردست طریقے سے پڑھوں گا، اچھی سی فجر پڑھوں گا، اس میں طویل قرات کروں گا، طویل سجدے کروں گا، ٹھیک ہے، اور مغرب پڑھوں گا اسی طرح پوری طرح سے مطمئن ہو کر اطمینان میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا، اور ایسے پڑھوں گا اور ویسے پڑھوں گا. اچھا جی، پھر یہ ہے کہ بھائی کچھ وقت ملے گا تو نوافل بھی ادا کروں گا، چلو تہجد بھی پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے، تہجد بھی پڑھ لوں گا، اشراق بھی پڑھ لوں گا، اوابین بھی پڑھ لوں گا، تحیات الوضو بھی پڑھ لوں گا، تحیات المسجد بھی پڑھ لوں گا، صلاۃ الحاجات بھی پڑھ لوں گا، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لوں گا، صلاۃ الشکر بھی پڑھ لوں گا، صلاۃ السفر بھی پڑھ لوں گا. تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ صحیح ہے یہ معاملہ؟ کیا کر رہے ہم؟ جب وہ بات یہ رکھی جائے گی تو ہم کیا کہیں گے اس آدمی سے؟ اللہ کے بندے تو یہ جتنی نوافل ہیں ادا کر نہ کر، یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا، نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو باقی کی 3 فرائض تو چھوڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے تیرے لیے نجات مشکل ہو جائے گی. 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 پڑھنا پڑیں گی. کوئی کہے کہ جی 2 پڑھوں گا زیادہ اچھی طرح پڑھ لوں گا، نہیں. یا معاذ اللہ ایک شخص کہے کہ بھئی 4 رکعت ظہر کی ہیں، 4 رکعت میں تو ٹائم جو ہے نا وہ مزہ نہیں آتا، میں 2 رکعت پڑھوں گا، اچھی سی پڑھوں گا، ذرا خوب اچھی طرح پڑھوں گا، طویل سجدوں کے ساتھ. قبول ہوگی اس کی یہ ظہر کی نماز؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں نہیں، تخفیف نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے. ظہر کی نماز کا مطلب ہے 4 رکعت نماز فرض. جب نماز کی بات کریں گے تو 5 نمازوں کا تذکرہ آئے گا، 1 2 3 4 کا نہیں آئے گا. اب اگر ایک شخص کہے کہ میں یہ والی تو لے لوں، اس میں مجھے آسانی ہے، اور یہ والی نہیں کروں، اس میں میرا بھائی اس میں میری دکان کھلی ہوتی ہے نا یار، ظہر پڑھنا مشکل ہے میرے لیے، اور بھائی یہ نہیں چلے گا، یہ گڑبڑ نہیں چلے گی، ٹھیک ہے. تو ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے تمام احکامات کو مانو، تمام فرائض و واجبات پر عمل کرو. یہ جو تمہاری دھوکے بازی ہے کہ تم کچھ احکامات پر عمل کر کے کچھ کو چھوڑو گے، اب اس کی مثال پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور انداز میں دی ہے. جب بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، وہاں پر بھی یہ مضمون آتا ہے. ایک پس منظر ہے، اور بنی اسرائیلیوں کو ایک حکم دیا گیا، اس حکم کا انہوں نے جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کی، اور اس کے کانسیکوینس میں، اس کے نتیجے میں ایک معاملہ ہوا، تو اس میں وہ پہنچ گئے اللہ کے حکم کا جھنڈا لے کے کہ اللہ نے تو ہمیں یہ حکم دیا. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا تمہاری طرز عمل ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کتاب کے ایک حکم کو، ایک حصے کو تم مانو اور دوسرے کا انکار کر دو، دوسرے کو بھلا دو.
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب. تو تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ اس کو دنیا میں تو ہو ذلت اور رسوائی، اور کل قیامت کے دن اس کو شدید عذاب میں گھسیٹا جائے. اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ تمہاری دھوکے بازی، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ بھی تو اللہ کا حکم تھا، اور اس کے نہ کرنے کے نتیجے میں جب تم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہو اب تم اللہ کا حکم یاد آ گیا. یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کون سا طرز عمل ہے بھائی؟ تو بنی اسرائیل نے، یا یوں کہہ لیجئے مور اسپیسیفکلی کہ ان کے علماء نے بالخصوص یہ غلطی کی کہ کتاب کے ایک حکم کو تو وہ اون کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور دوسرے کو گویا ترک کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا دو سزائیں ہوں گی. پھر ایک سزا کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، اور ایک پھر قیامت کے دن ہے جو شدید عذاب ہے. دنیا کی ذلت اور رسوائی تو چلو جیسے تیسے گزر جائے گی، کل قیامت کا شدید عذاب ہے جو تمہارے لیے تیار ہے. اب اس بات کو ذرا سا منطبق کیجیے، قرآن کا بڑا سیدھا سا اصول ہے، یہ جرم ہے، یہ سزا ہے. پچھلی قوم نے یہ جرم کیا، یہ ان کو سزا ملی. یہ بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ صرف ایک قصے کے طور پہ، کہانی کے طور پہ، کہ بھئی پچھلی قوم نے یہ جرم کیا تھا، ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اب ہم نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ہمیں کیا مل گیا؟ ثواب. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس یہ مقصد تھا. پچھلی قوموں کے پچھلے احوال جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے قرآن میں، اس لیے کہ تم پڑھو، تھوڑا سا تمہیں اس قصے کی بھی پتہ چل جائے اور تمہیں ثواب بھی مل جائے. ارے بھائی اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ انہوں نے جرم کیا تھا، یہ ان کو سزا ملی، تو مطلب کہ اگر تم بھی یہ جرم کرو گے تو تمہیں بھی یہ سزا ملے گی. یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. بڑی سمپل سی بات. انہوں نے دین کے حصے بکھرے کیے تھے جو ان کو دیا گیا، انہوں نے اللہ کے احکامات میں پک اینڈ چوز کیا جو اللہ نے ان کو دیے، ان کو یہ سزا ملی. تم کرو گے تو تمہیں بھی ملے گی. اور ذرا اب دیکھ لیجئے آپ، بڑی سمپل سی بات ہے. دنیا کی سزا کیا بتائی گئی؟ ذلت، رسوائی، تحقیر، بے عزتی، جو بھی اس کے لیے آپ ٹائٹل یا عنوان لے آئیے. آج ذرا مجھے بتائیے پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار کون ہے؟ کون ہے جو اس وقت سمبل، علامت بنے ہوئے پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی؟ پوری دنیا میں آج اس وقت یہ امت ہے. بدقسمتی، یہ بات کہتے ہوئے بھی افسوس بھی ہوتا ہے، زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، لیکن کیا کریں. پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی ذلت کا لیبل لگا ہوا ہے تو امت مسلمہ پہ لگا ہوا ہے. بربادی، ذلت، بے عزتی، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کسی گنتی میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے کچرے کی مانند تصور کیے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ ہو تو دنیا زیادہ بہتر ہو جائے. یہ عالم ہے آج. ہمارے حکمران جن کی قدموں میں جا جا کر اپنے سر رکھ رہے ہیں، وہ ان کے اوپر اپنا، کیا وہ منظر یاد نہیں ہے ہمیں پرویز مشرف کے دور میں جب کتا دکھا کر پوری امت کو اخبار کے اندر، ایک آفیشل اخبار کے اندر چھاپا گیا تھا؟ کیا ہمیں یاد نہیں ہے؟ اور تم نے ایک مثال دی نا، پتہ نہیں کتنی مثالیں موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سزا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور وہ سزا ہمیں نظر آ رہی ہے جو ہمارے اوپر آج ثابت ہو چکی، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا تو یہ ہے کہ ہم بھی اسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم نے بھی کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے بھی وہی جرم کیا جو وہاں بات آئی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ہر شخص اپنا جائزہ لے لے. ہر حکم کے اندر اپنا مزاج لے کر آیا ہوا ہے. اگر اس کے مزاج سے میل کھاتا وہ کہتا ہے سلام، ایکسپٹڈ، قبول، مرحبا، اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جہاں اس کے مزاج سے وہ بات میل نہیں کھاتی وہ اس کو ایک طرف کرتا، کہتا نہیں نہیں یہ اصل اسلام تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو بس خامخواہ کی بات ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے نماز نہ پڑھنے کی دلیلیں نکال لی ہیں جس کے بغیر تصور نہیں کر سکتا کوئی مسلمان ہونے کا. دلیل نکالنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، بیٹھے آپ اور نکالیں دلیل. لوگوں نے حرام خوری کرنے کی، حرام معیشت اپنانے کی دلیلیں نکالی. لوگوں نے دھوکہ دینے کی دلیلیں کہ دوسرے کو دھوکہ دے کر اس کا مال کھا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، دلیلیں نکال لی لوگوں نے. ہر کوئی اپنی اپنی دلیل پر بیٹھا ہے اور اپنے حساب سے نیک تصور کیے ہوئے اپنے آپ کو. وہ نیک تو پچھلے دور کے لوگ تصور کرتے تھے، اب تو اللہ کا ولی ہر شخص بنا بیٹھا ہے.
ہر شخص اس گمان میں ہے کہ وہ اللہ کا ایسا ولی ہے کہ جس کے مرتے ہی فرشتے اس کے استقبال کے لیے بس موجود ہوں گے. اور حالات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی احکامات کیسے کوئی شخص بے نمازی ہو اور اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ تصور کر رہا ہو. مسلمان تو پیچھے بات رہے گی، اللہ کا نیک بندہ. کیسے کوئی عورت جو پردہ نہیں کرتی وہ اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ تصور کر رہی ہے. کیسے ایک آدمی وراثت کا مال کھائے بیٹھا ہے، دوسروں کے ہڑپ کر رہا ہے. کیسے ایک اپنے ملازموں کے حقوق سلب کیے بیٹھا ہے. کیسے کوئی دوسرے کا مال لے کر اپنی جیب میں دوسرے کے حقوق لے کر بیٹھا ہے اور وہ اپنے آپ کو نیک بندہ تصور کر رہا ہے. اور جب اس سے بات کی جائے اللہ کے بندے یہ نہ کرو، کہتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں. تو بہرحال جی اب اسی میں یہ تو میں نے تھوڑی سی بات کو پھیلا دیا. قرآن ہمارے سامنے یہ جو مقام ہے سورہ بقرہ کا آیت 177، کیا ہی زبردست مقام ہے اور کیا بہترین انداز میں اس پورے جامع تصور کو ہمارے سامنے رکھا گیا. آج بھی جیسے میں نے جو شروع میں آغاز میں بات کی تھی اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ آج ہمارے سامنے آتا ہے کہ دین کے تصور کے لحاظ سے، دین کے تقاضوں کے تصور، جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کے لیے بس ذاتی عبادات ہی پورا کا پورا دین ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے تبلیغ کے لیے ہم نکلیں گے، لوگوں کو بتا دیں گے، بس اس سے زیادہ اور ہمارا کچھ لینا دینا اس دین کے ساتھ نہیں ہے. کوئی اور اپنے تصور میں، کوئی اور اپنے تصور میں، ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اپنے تصور میں ہے. تو لہٰذا اچھا اسی کا ایک اور بھی تو ورژن ہے نا، کوئی مرنے مارنے کو ہی پورا دین سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے جو ہے وہ پورے قرآن و سنت سے ایک بات سمجھیے کہ بس مرو اور مارو، یہاں بم باندھ کے پھٹ جاؤ، وہاں گولیوں سے اڑا دو، وہاں یہ کر دو، بس یہ ہے دین کا. اس کے علاوہ دین کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جہاد کا ایک بہت ہی محدود تصور، جہاد کی وہ سطح جسے قتال کہتے ہیں، کسی کے لیے بس پورے دین کا حاصل یہ ہے، دیٹس اٹ. اس کے مراحل، اس کی حکمت، اس کی ترتیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کس موقع پر کہاں کیسے یہ جو فرض ہے یہ عائد ہوا، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، کچھ نہیں. بھئی جس طرح نماز جو ہے وہ فرض ہے نا سب پہ، ٹھیک ہے. کیا خیال ہے میں اگر ابھی آپ سے کہوں کہ چلیں بھئی ابھی عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے پڑھیں گے آپ؟ بھئی دلیل یہ ہے کہ عصر کی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے نا، تو کیوں نہیں پڑھ لیں ہم سب مل کے؟ ابھی سب جمع ہی ہوئے ہیں، جمعہ پڑھیں گے نا، عصر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کہیں گے اللہ کے بندے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، عصر کی نماز فرض ہے لیکن اپنے وقت پر فرض ہے. عصر کا وقت ہوگا تو عصر فرض ہوگا نا، تم فجر کے وقت تھوڑی عصر پڑھو گے کہ جی عصر فرض ہے. رمضان کے روزے رمضان کے علاوہ رکھ لیں بھائی، کیا خیال ہے؟ اور نہیں بھائی، ٹھیک ہے. یا یہ کہ مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہے نا، کس پر؟ جو صاحب نصاب ہے. حج فرض ہے نا، کس پر؟ جو صاحب استطاعت ہے. تو فرائض کی بھی کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کنڈیشنز ہیں. تو جہاد اور قتال یقیناً فرض، لیکن ان کی کیا ہیں؟ کنڈیشنز ہیں. اب ان کنڈیشنز کو اوائڈ کرے گا کوئی تو یقیناً یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اسلام کا جزوی تصور. تو یہ بھی ایک پوری سوچ ہے اور جو کہ پریویل کرتی ہے بہت ساری جگہوں پر. تو ہر چیز کو یعنی ہم سمجھنے بیٹھیں قرآن سے تو بہت سارے مقامات میں سے ایک جامع ترین مقام یہ ہے. میں صرف فی الحال ترجمہ پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مزید ڈیفائن کریں گے، جتنا بھی آج موقع ملے گا پھر اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں لیس البر، نیکی محض یہ نہیں ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف. نیکی محض یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے کہ جو آمن باللہ، ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی والکتابی والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر. یعنی پہلی بات کیا آ گئی کہ نیکی تو اس شخص کی ہے کہ جو ایمان لایا. ایمانیات کی تفصیلات آ گئیں. ایمان میں سب سے پہلے اللہ ہے، پھر آخرت ہے، فرشتے ہیں، کتاب ہے، انبیاء ہیں. اگلی بات وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور پھر وہ خرچ کرے اپنا مال باوجود اس کی محبت کے. مال کی محبت ہے نا سب میں، باوجود اس محبت کے کہ ہر شخص آتا ہے کہ مال کہاں رہے؟ میری جیب میں رہے. وہ اس مال کو خرچ کرے. اچھا بھئی کہاں خرچ کرے؟ ذوی القربا، قرابت داروں پر، والیتاما، یتیموں، والمساکین، اور محتاجوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، ان کا آزاد کیا جانا. آج کی تصویر اس کی کیا بنے گی انشاءاللہ تفصیل میں آگے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو اپنا مال خرچ کرے اس مال کی محبت کے باوجود. ایمان لائے، ایمان کی
تھوڑی سی جزیات. اگلی بات کیا آ گئی؟ اپنا مال خرچ کرے. کہاں خرچ کرے؟ تفصیلات آ گئی بھائی کہ مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں. دو باتیں ہو گئیں، ایمان اور مال کا خرچ کیا جانا. تیسری بات آ رہی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز اس نے قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ دی. ٹھیک ہے، ایمان ہو گیا. عمل میں پہلی چیز مال خرچ کرے، دوسری چیز ترتیب کے اعتبار سے نماز اور زکوٰۃ. اور نماز اور زکوٰۃ جب ایک ساتھ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے ارکان اسلام. اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب شامل ہو گیا. اگلی بات آ رہی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں. اپنے عہد کو، اپنے ایگریمنٹس کو، اپنے معاہدوں کو، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں جب وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی بات کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور یہ صبر کرتے ہیں سختیوں میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیفوں میں، وَحِينَ الْبَعْثِ، اور عین لڑائی کے میدان میں، جنگ کے میدان میں. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، اور یہ ہیں متقی. کس چیز میں سچے؟ اپنے دعوے میں سچے. اب دیکھیے مقدمہ کیا تھا، سوال کیا تھا؟ کون ہے متقی؟ کون ہے نیک؟ کون ہے اس دعوے میں سچا کہ میں نیک ہوں؟ جواب ہمارے سامنے پوری آیت. اب یہ پورا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نیکی محض صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور پھر اس نے اپنا مال دیا باوجود اس کی محبت کے، اپنے قرابت داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں. اور اس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ دی، اور اپنے وعدے کو جب اس نے وعدہ کیا پورا کرنے والے ہیں، اور یہ صبر کرتے ہیں سختیوں میں، تکلیفوں میں اور لڑائی کے میدان میں. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں. یہ پوری ڈیفینیشن ایک نیک انسان کی ہمارے سامنے آ گئی. نیکی کا پورا تصور ہمارے سامنے آ گیا. وہ جو تصورات ہمارے ذہنوں میں کہ بھائی نیکی تو محض یہ ہے، نیکی تو محض یہ ہے، نیکی تو نہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جو گنوائی گئی ہیں چیزیں، یہ سارے کام کرنے والا وہ شخص ہے جس کو اللہ کے ہاں نیک تصور کیا جا رہا ہوگا. اب آ جائیے جناب علی پہلی چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کیا فرمایا گیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اس میں پہلا نقطہ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں سے مراد کیا ہے کہ نیکی یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں اگر آپ سے کہوں کہ اس مسجد میں صرف یہ پلر نہیں ہیں تو اس جملے کا مطلب کیا بنے گا؟ اور پلرز بھی ہیں، اور دوسرا اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ بھی پلر ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہوں جی یہ پلر نہیں ہے تو آپ کو میری دماغی حالت پہ بھی شبہ ہوگا، بھائی یہ تو پلر ہے نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف یہ پلر نہیں ہے، مطلب یہ بنا کہ یہ تو پلر ہے، یہ تو ہے، اس کے علاوہ بھی دوسرے پلرز ہیں. یہی بات یہاں ہو رہی ہے. لیس البر، نیکی محض یہ نہیں ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے. مطلب یہ بنا کہ یہ بھی نیکی ہے لیکن صرف اسی کو نیکی نہ سمجھ لینا. اور آگے بات کیا آ رہی ہے؟ وہی آ رہی ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. اصل میں سوال کہاں سے اٹھا تھا؟ تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، اور یہ بہت بڑا ایک سنگ میل ہے اس امت کی ڈیولپمنٹ میں. کیونکہ جب امت برپا کی گئی، امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم امت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، پچھلی امت کو معزول کیا جا رہا ہے. ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. لہٰذا اس امت کا قبلہ جو بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اس کی طرف اب رخوں کو پھیرا جا رہا ہے ایک بڑے خاص حکمت کے تحت، بڑے خاص موقع پہ. وہ پوری تفصیل ہے. 16 مہینے ہجرت کے بعد بھی اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس لیے اس کو ان معنوں میں قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اللہ کا حکم آیا کہ بھئی عین ظہر کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور دل میں وہ تڑپ ہے، وہ ایک خواہش ہے کہ جو ظاہر پتہ تو ہے کہ قبلہ اصل تو وہی ہے، لیکن حکم اللہ کا جب آئے گا جب یہ معاملہ ہوگا. اس کی بھی اپنی پوری حکمتیں ہیں، پوری اپنی ایک سائنس ہے، ظاہر اس وقت موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. اللہ کا حکم آیا، عین نماز میں اللہ کے نبی نے اپنا رخ پھیرا، صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف، پورا 180 ڈگری کا فرق تھا. ادھر بیت المقدس کا رخ ہے، ادھر کعبۃ اللہ ہے. لہٰذا وہاں سے نکل کے آپ ادھر آئے، صحابہ نے اپنے رخ بدلے ہیں اور یہ پھر نماز مکمل ہوئی. یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسجد قبلتین
آج بھی ہم جب جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں 2 قبلوں والی مسجد. تو یہ جب تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا تو منافقین کو ایک موقع مل گیا, کفار کو موقع مل گیا, انہوں نے خوب مذاق اڑایا, کہنے لگے لو بھائی یہ عجیب مذہب ہے, یہ عجیب دین ہے, ان کو تو یہی نہیں سمجھ آ رہا ان کا قبلہ کیا ہے. اب یہ یہاں رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اب یہ یہاں رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اگر یہ ان کا قبلہ ہے تو وہ نمازیں کہاں گئی جو وہاں رخ کر کے پڑھی انہوں نے, وہ تو ضائع ہو گئیں, وہ تو ضائع ہو گئیں. اللہ نے براہ راست بھی جواب قرآن میں ہمارے سامنے سورۃ البقرہ میں یہ رکھا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ کے ہاں وہ قبول ہیں. اصل شے اللہ کا حکم ہے, جب تک اللہ کا حکم تھا وہاں رخ کر کے نماز پڑھو تو وہ رخ کرنا نیکی تھی, جب اللہ کا حکم آ گیا یہاں رخ کرو تو اب یہ رخ کرنا نیکی ہے. جس نے اس زمانے میں رخ ادھر کیا ہوگا اس کی نماز رد, جس نے اب اس حکم کے بعد رخ ادھر کیا اس کی نماز رد. تو بات کیا ہو رہی ہے؟ اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب, اصل شے کیا ہے؟ اللہ کا حکم, اللہ کا حکم. اور یہاں ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں, بڑی اہم, یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنا رخ کر رہے ہو قبلے کی طرف, اس کو تم غیر اہم نہ سمجھنا. یہ بھی ایک تصور ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا, اور وہ طریقت و شریعت کی ایک بحث ہے کہ جو خامخواہ الجھا دی گئی بے تکی انداز میں. یعنی ایک تصور پتہ نہیں کہاں سے گھڑا گیا کہ بھئی اصل شے تو اللہ سے لو لگانا ہے, اصل شے تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے. میں اللہ کا بندہ, وہ میرا رب, میں آنکھیں بند کر کے اس کے تصور میں بیٹھوں, اس کی محبت میں جھوموں, اس کے ترانے گاؤں, اس کی جو ہے وہ نغمہ گیری کروں, اس کی جو ہے میں شان بیان کروں. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ میں جناب یہ جو آپ نماز میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں 5 دفعہ آ کے رکوع اور سجدہ, اور یہ کہ میں ادھر رخ کروں, اور یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس بیٹھا ہوں میں اپنے اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہوں, معاذ اللہ معاذ اللہ. تو بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے, اچھی طرح سمجھ لیں, اس کا ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے, اور دونوں کی اہمیت ہے. تو بات اس ذیل میں جو آ رہی ہے وہ یہ کہ نیکی محض ظاہر نہیں ہے, نیکی کا ایک باطن بھی, وہ باطن کیا؟ وہ آگے آ رہا ہے, اس کا باطن کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے. لیکن یہاں سمجھ لیں کہ ظاہر بھی نیکی کا حصہ ہے. کوئی شخص کہے جی میں کیسا لباس پہنوں کیا فرق پڑتا ہے, میں کیسا ہی چہرہ اپنا رکھوں کیا فرق پڑتا ہے؟ او بھائی فرق پڑتا ہے. یہ سمبولک وار ہے بٹوین حزب اللہ اینڈ حزب الشیطان. آپ کسی 2 ملکوں کی فوج کو کنسیڈر کریں جو آپس میں جنگ کر رہی ہوں اور ان کا کوئی یونیفارم نہ ہو, چلے گا؟ ایک فوجی بڑا زبردست کارآمد ہو, بہترین لڑاکا ہو, وہ اپنی فوج میں جا کر بولے, اگر کوئی فوجی بھائی یہاں بیٹھا ہے تو میری بات کا جواب زیادہ اچھا سمجھے گا, وہ جا کر بولے اپنے کمانڈر سے جی کہ میں لڑنے میں بھی ماہر ہوں, جنگ میں آپ کے کام بھی آؤں گا, سر کہ میں یونیفارم نہیں پہنوں گا, چلے گا؟ او بھائی یہ ممکن نہیں ہے. یہ عقل کہتی ہے, یہ فطرت کہتی ہے, یہ حکمت کا تقاضا ہے, یہ بڑا لاجیکل ہے. یو ہیو ٹو بی ایٹ ون سائڈ. آپ کو اس جنگ میں دیکھیے, جب جنگ ہوتی نا, اچھا آپ کو اگر یہ نہ مانے کہ یہ جنگ ہے تو یہ علیحدہ بحث ہے, وہ الگ سے ہم بیٹھ جائیں گے پھر کبھی. یہ جنگ ہے فرام دا ڈے 1. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس عارضی جنت میں رکھا اور شیطان کو چھوڑ دیا اس جنت میں, کمپرومائز کیا اپنے ایک بہت بڑے اصول کو, جنت میں شیطان کو چھوڑا نا, جنت میں آ کے بہکایا تھا نا اس نے. تو جنت میں شیطان کا کیا کام تھا؟ یہی تو بتانا تھا کہ اس سے تمہاری جنگ ہے. اور وہاں آدم علیہ السلام جب اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کی طرف جا رہے تھے, اللہ نے روکا ان کو. کوئی آواز آئی کہ اے میرے بندے یہ تو کیا کر رہا ہے, یہ تو کدھر جا رہا ہے, قدم کہاں اٹھا رہا ہے, یہ کون سا پھل؟ کوئی بات آئی؟ کوئی اوپر سے کوئی کچھ نہیں ہوا. شیطان نے بہکایا, بہکاوے میں آئے, قدم بڑھائے, درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا. جب کھا لیا تو اب اللہ کی طرف سے بات آئی کہ اے آدم یہ تم نے کیا کیا. اب اس میں حکمت کیا تھی؟ یہی تو بتانا تھا تمہیں کہ اب تم ایک جنگ میں ڈال دیے گئے ہو, قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی. جنگ ہے شیطان سے. شیطان کا چیلنج کیا ہے؟ اس کو جہنم میں ڈلوا کے رہوں گا, اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا, اس کی وجہ سے میں بے عزت ہوا, اس کی وجہ سے میں اس دربار سے نکالا گیا, رجیم ہوا, ملعون ہوا, مردود ہوا. یہ میرا دشمن ہے, اس سے میرا کھلا اعلان جنگ ہے. خود تو جاؤں گا جہنم میں, اس کو بھی لے کے جاؤں گا. یہ جنگ ہے, ہم مانے یا نہ مانے. ہم شتر مرغ کی طرح آنکھیں سر مٹی میں ڈال کے آنکھیں بند کر کے, خرگوش کی طرح, بلی, جو بھی مثالیں لے لیں, بیٹھے رہیں. پوری طرح سے وہ دشمن ہمارے اوپر یلغار کیے ہوئے ہے.
اس یلغار میں وہ اپنے چیلوں کو تو کر رہا ہے ذہنی نفسیاتی طور پہ ہمیں بہکانے پھسلانے کے لیے، وہ انسانوں کو بھی استعمال کر رہا ہے. اس حزب الشیطان کا بہت بڑا جو فوجی حصہ وہ انسانوں پر مشتمل ہے. ہم پناہ مانگتے ہیں نا اللہ سے، من الجنتی والناس، جنوں کے شر سے بھی اور انسانوں کے شر سے بھی. یہ کون سے انسان ہیں؟ جو شیطان کی پارٹی کا حصہ ہیں، حزب الشیطان جنہیں قرآن کہتا ہے. یہ جنگ ہے، ایک جنگ، اور اس جنگ کا سپاہی ایک مسلمان حزب اللہ جو کلمہ پڑھنے والا، اس کے مد مقابل ہی حزب الشیطان. یہ جنگ ہے بھائی، سمجھ لیں. اور جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر سامنے والی فوج پر پہلی فتح کب حاصل ہوتی ہے؟ نفسیاتی فتح، رعب. اللہ کے نبی نے غزوہ بدر سے پہلے ہی 8 مہمات بھیجی تھیں، جنہوں نے قریش کے قافلوں کے ساتھ گھوڑے دوڑائے تھے اور ہواؤں میں تیر برسائے تھے. تاریخ پڑھیں آپ پوری. قریش کے اوپر دھاک بیٹھ گئی تھی، روب میں تھے، مروب تھے، ڈرے سہمے ہوئے تھے کیا ہو رہا ہے. 1000 کا لشکر سامنے آ کر کھڑا ہوا، 313 نے ان کو زمین دکھا دی، کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر اللہ کے نبی نے جو اسٹریٹجیز بنائی تھی. دیکھیے اللہ کی مدد یقیناً ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، فرشتوں کا اترنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ باندھا ہے. اللہ کے نبی نے یہ محنت اسباب کی دنیا میں رہ کر کی ہے. بات سمجھیں، ایک محنت کا تسلسل ہے، ایک قربانیوں کا تسلسل ہے. جس لیول پہ بندہ پہنچتا پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تو یہ 313 ایسے ہی نہیں آ کر کھڑے ہو گئے تھے معاذ اللہ کے، اٹھ کے برائے چلو بھئی آؤ جنگ کرتے ہیں. اس کے پیچھے 15 سال کی محنت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو 1000 سامنے آئے تھے ذہنی طور پر شکست خوردہ تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے. ان کو اچھی طرح پتا تھا ہماری بستی، ہمارے معاشرے کا ہر بہادر، ہر سلیم الفطرت نیک انسان تو سامنے والے صف میں کھڑا ہوا ہے. سارے جو بدماش ہیں، جو غلط لوگ ہیں، جو برے ہیں، وہ ہمارے صف میں کھڑے ہیں. تو اس روب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس روب کو قائم رکھنے کے لیے ایگزیبیشنز کی جاتی ہیں. یہ ہماری آرمی اگر ایگزیبیشن کرتی ہے تو اہم ہی کرتی ہے. او بھائی دنیا کو بتانا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ میزلز ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ توپیں ہیں، یہ جہاز ہیں. یہ روب ہے، یہ پوری ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کو دکھانا ہوتا ہے. جب آپ ایک جو بھی اپنے کسی قومی دن پر پریڈ کرتے ہوئے جاتے ہیں اپنے جہازوں کے، وہ دکھاتے ہیں، دنیا کو میسج جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہمیں. اس روب یا اس دبدبے، اور آپ دیکھیں بادشاہوں کے دور کے اندر کیا ہوتا تھا، وہ ڈھول اور دف اور نہ جانے کیا وہ فوج کے ساتھ لے کے آتے تھے. وہ نیزوں کو لوہے کی ڈھالوں سے مار مار کے آوازیں نکالتے تھے. سامنے والے کو جب آپ علامتی طور پر ایک روب میں لیتے ہیں، اب آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں اس کو ہرا سکیں. یہ پوری سائنس ہے. اسی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اس فوج کا ڈسپلن، اس کا نظم و نسق، اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال. آن ریکارڈ موجود ہے، آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ اسرائیل کے ایک موقع پہ کسی پارلیمنٹیرین نے یا جو بھی سینیٹر ہے اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کوئی ابھی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی غم کی بات نہیں، کوئی دکھ کی بات نہیں. ہاں جس دن اس قوم کے نوجوانوں نے محمد کا حلیہ اپنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وہ دن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوگا. یہ نہیں کہا تھا کہ جس دن وہ جہاز اڑانے میں ماہر ہو گئے، تیر چلانے میں ماہر ہو گئے اور ٹیکنالوجی میں بیٹم بم، وہ سب اپنی جگہ ہے، اس کی نفی نہیں ہے. سمجھیں بات کو، وہ آگے بات آ رہی ہے. یہ جو سمبولک وار ہے، اس جنگ کے اندر جو سب سے بڑا نفسیاتی روب ہے وہ اس فوج کے سپاہیوں کی چال ڈھال، ان کا حلیہ ہوتا ہے. جس دن اس فوج کا ہر نوجوان، ہر شخص، اللہ اکبر، وہ رسول اللہ کے حلیے میں آ گیا، آپ سمجھ لیجئے آدھی سے زیادہ جنگ تو جیت لی. مجھ سے آپ کہیں کہ جی یہ لوگ اپنی ٹیکنالوجی میں اتنے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی میں اتنے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اپنے یہ بنانے میں اتنے، ایگریڈ کہ بھئی اتنے ارب ڈالر یہ خرچ کر رہے ہیں اپنا اسلحہ بنانے میں. لیکن میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتاؤں، اگر آپ مجھے کہیں گے کہ یہ اپنا اسلحہ بنانے میں اتنے ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دکھاؤں گا کہ اس میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کا کلچر، اپنے کلچر میں رنگنے کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟
آج یہ موبائل فون اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی بکواسیات ہے فری ہو کر ہمارے نوجوان کے، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو فلمیں ہیں جو اتنی انویسٹمنٹ کر کے بنتی ہیں، آج ڈاؤن لوڈ کرنا کون سے بڑا مسئلہ ہے؟ یہ گانے سننا آج کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بے حیائی کا طوفان جو اس وقت میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر چلا گیا، آپ کے خیال میں اس کے لیے انہوں نے کوئی انویسٹ نہیں کیا؟ یہ فری میں ہو گیا؟ او بھائی سیٹلائٹ بھیجا ہے انہوں نے خلا میں، آپ کا کیا خیال ہے 2-4 روپے کی بات ہے یہ؟ وہ خربوں ڈالر اس کے بھی پیچھے رہ گیا، اس سے آگے کی انویسٹمنٹ کر کے یہ سیٹلائٹ بھیج کے پورا میڈیا ڈیولپ کر کے موبائل ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ جڑی انٹرنیٹ کا پورا سب کا ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں انہوں نے دیا ہے. یہ ہے ان کی اصل انویسٹمنٹ، یہ ہے اصل انویسٹمنٹ. وہ جنگ کی باری تو بعد میں آئے گی، وہ میزائل کی، توپوں کی، جہازوں کی تو اگلا اسٹیج، اس سے پہلا اسٹیج ہے نا کہ تتر بتر ہو گئی پوری فوج، حلیے بدل دیے، کلچر ختم، تہذیب ختم، اسلامی وقار ختم. اسلامی حلیہ کیا کس شے کا نام ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ سمبل دیا تھا، یہ حلیہ دیا تھا، کوٹ کر کے دیا تھا. حکمن کہا تھا داڑھی بڑھاؤ، معذرت کے ساتھ یہ کوئی سجیشن نہیں تھا، یہ کوئی رائے نہیں تھی، اللہ کے نبی کا حکم تھا. اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے. ایک یونیفارم میں آنا پڑے گا، یہ لباس ہے، یہ اس کے نارمز ہیں. یہ نہیں کہا تھا قمیص شلوار پہنو، یہ بات میں نہیں کہہ رہا قمیص شلوار نہیں، لباس کا ایک شاطر لباس، ایک ساتر لباس، ایک اس کا ایک پروٹوکول، ایک اس کا دائرہ کہ بھئی یہ لباس ہونا چاہیے. وہ لباس جہاں جبھی پورا ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے اس کی ریکوائرمنٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیفارم دیا ہے اس امت کو، اس کے ہر فرد کو، جس کی ایک اہمیت ہے. آج میں اور آپ معاذ اللہ اپنا رخ ادھر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، بڑی اچھی نماز پڑھیں، بڑی زبردست نماز پڑھیں، بڑی اچھی قرات کریں، ہو جائے گی نماز؟ بھئی نماز تو بڑی اچھی پڑھ رہے ہیں، خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہیں، قرات بھی اچھی ہو رہی ہے، سجدہ بھی اچھا ہو رہا ہے، بڑے محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن رخ ہمارا اس طرف ہے، ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ وہ جو بات ہے نا قرات اچھی ہونا، خشوع خضوع ہونا، وہ باطن ہے، اگلی بات آئے گی. اس سے پہلے ایک ظاہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ رخ کہاں کرو؟ ادھر کرو. قبلے کی رخ کھڑے ہونا پڑے گا. خشوع خضوع نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے، لگاؤ بات کی بات ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے. رخ پہلے ادھر کرو اپنا، بڑی لاجیکل بات ہے. تو لہٰذا ظاہر کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے اور باطن کی پھر اپنی جگہ ایک حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.